ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج ہم مہر یار کی قسط نمبر 3 لے کے آئے ہیں۔ مہتاب اور وفا شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ مہتاب کو اپنی دوست کے لیے کوئی تحفہ لینا تھا، جبکہ وفا بلا وجہ ہی ساتھ آ گئی تھی۔ وہ شاپنگ کرتے ہوئے یہاں وہاں نظریں دوڑاتی ہوئی ایبا کے لیے کچھ خریدنا چاہ رہی تھی۔ گفٹ شاپ پر کچھ گفٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ مہتاب، میں وہاں سامنے والی شاپ پر ہوں۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر کے مہتاب کی گردن ہل جانے کے بعد وہ شاپ کے اندر گلاس ڈور دھکیل کر چلی آئی تھی۔ بھائی یہ دکھائیے گا۔ وہ اشتیاق سے مسٹر اینڈ مسز والے کپل مگز کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک رنگ کے مگز پر گولڈن رنگ سے تراشا مسٹر اینڈ مسز کا مگ وفا کو بہت خوبصورت لگا تھا۔ بھائی مجھے یہ پیک کر دیں۔ وہ شاپ کیپر سے مسکراتی ہوئی مگز پیک کروا رہی تھی، پھر پیمنٹ کر کے باہر آ گئی۔ کچھ ملا؟ مہتاب نے کپڑوں کی نئی کلیکشن دیکھتے ہوئے اس کے آ جانے پر پوچھا۔ ہاں، ایبا کے لیے تحفہ لیا ہے، گھر چل کر دکھاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی پہلی دفعہ اس کے لیے کچھ لے کر شرما رہی تھی۔ مہتاب نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کچھ کپڑے اور اپنی دوست کا تحفہ لے کر اب وہ شاپنگ مال سے نکل آئے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ چاچو نے بلا وجہ گارڈ لگا رکھے ہیں۔ مہتاب گارڈ کو دیکھ کر چڑ گئی۔ شاید وہ سمجھتے ہوں گے ہمیں سیکیورٹی چاہیے۔ وہ بھی اتنے موٹے گارڈ کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے وفا، ایک مرتبہ جب چاچو نے نئی پولیس کی جاب سٹارٹ کی تھی، پہلے ہی ہفتے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ ماما نے اتنی قسمیں دیں کہ جاب چھوڑ دیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مہتاب بتاتے ہوئے جیسے پرانے وقتوں میں چلی گئی تھی۔ پھر کیسے ٹھیک ہوئے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے علاج ہوا، ٹھیک ہو گئے، شکر اللہ کرے اب ٹھیک ہی رہیں۔ وہ وفا کو انجانے میں پریشان کر چکی تھی۔ ایبا کو میسج کیا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ لیکن جواب نہیں آیا۔ وہ بے چینی سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھی مہتاب کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک شام کے سائے پھیلنے لگے۔ وہ بوجھل دل لیے کمرے میں آئی تو ایبا کو صوفے پر آڑے ترچھے سوتے ہوئے پایا۔ اسے کافی حیرانی ہوئی۔ آج وہ کہہ کر گیا تھا کہ دیر سے آئے گا، لیکن وہ جلدی آ گیا تھا۔ ایبک، وہ پکارتی ہوئی گھٹنے کے بل اس کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ بار بار مہتاب کی بات دماغ میں گونج رہی تھی۔ چاچو زخمی ہو گئے تھے۔ کیا ہوا وفا؟ وہ نیم آنکھیں وا کیے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے ابھی ابھی اس کو زخم آئے ہوں اور اس کی تکلیف وفا کو محسوس ہو رہی ہو۔ مجھے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھے بیٹھ کر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی تھی؟ اس دن بھی لگی تھی جب میں آپ کو چائے دینے آئی تھی۔ آپ نے میری انسلٹ کر دی تھی۔ کیا آپ کو ایسی بہت سی چوٹیں لگتی رہتی ہیں؟ وہ آنسوؤں پر ضبط کی آنکھوں کی نمی کو پلکیں جھپک جھپک کر پیچھے کر رہی تھی۔ ایبک نے لمبی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ پرانی بات ہے وفا، اور مجھے مجرموں سے لڑنا پڑتا ہے۔ انہیں مارتے ہوئے کبھی زخم آتے ہیں، کبھی وہ دشمنی میں وار کرتے ہیں۔ یہ نارمل بات ہے۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وفا کی نفی میں گردن ہل رہی تھی۔ آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔ میں آپ کو زخمی اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے وفا ضبط کر رہی تھی، اب کھل کر رونے لگی۔ ایبک نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اپنے سامنے سے اٹھاتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا۔ میں جاب نہیں چھوڑ سکتا وفا، میں مجرموں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا، مجرموں سے پاک نہیں کر سکتا، لیکن وفا، کم از کم میں جہاں ہوں وہاں ایمانداری سے کام کر کے کچھ نیکی تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے وفا کے ہاتھ کے پش سے ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم ہو نا میرے ساتھ، پھر تمہاری دعائیں ہیں، مجھے کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ وہ مزید گویا ہوتا نرمی سے اسے خود سے لگا گیا۔ وہ سسکتی رہی۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم یوں میری پرواہ کر رہی ہو، اور جس دن کا تم نے حوالہ دیا ہے اس دن میں تمہاری آمد سے شدید غصے میں آ گیا تھا۔ وہ چائے والی بات کر رہا تھا جس دن وفا بی بی نے انجانے میں چائے ایبک کے پیروں پر گرا دی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کا پاؤں زیادہ جل گیا تھا۔ وہ غصے کی بس یہی وجہ سمجھ سکی۔ پاگل لڑکی کسی بھی مرد کے کمرے میں یوں بے دھڑک داخل نہیں ہو جاتے، اور دوسری بات اگر آ ہی گئی تھی تو چائے پکڑا کر رفو چکر ہو جاتی، رک کر دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔
اسے نہیں لگتا تھا کہ ایبک کو وہ سین اتنی جزیات سے یاد ہوگا۔ وہ کیا بتاتی، اسے دیکھ کر اس کا دل بس اسی کو دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیر تھی، یہ سب نہیں بتانا زیادہ مناسب ہے۔ آپ کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہوئی تھی، سکن ادھڑی ہوئی تھی، میں کیسے جا سکتی تھی؟ آپ نہیں ڈانٹتے تو مرہم پٹی بھی کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ نگاہیں ملاتے ہوئے پوری سچائی سے بولی تو ایبک نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ حد ہے وفا، ایک معمولی چوٹ کے لیے تم اتنا ٹچی ہو رہی ہو؟ میں نے ایسی بہت سی چوٹیں کھائی ہیں، بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ وفا کو سامنے کیے اس کے بالوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ دل یہی سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ ایمانداری سے کام کرنے والوں کے ہزار دشمن ہوتے ہیں، بے ایمان کا ہر کوئی ساتھ دیتا ہے۔ آپ کے بھی بہت دشمن ہوں گے، اور میں نے سنا ہے وہ دشمن کمزوری تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے فیملی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کبھی مجھے، وہ سنجیدگی سے بات جاری رکھے ہوئے تھی، جب اپنے منہ پر ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو اسے چپ ہونا پڑا۔ میری کمزوری تم ہو مانتا ہوں، لیکن تم میری طاقت بھی تو ہو۔ بس یہی سوچ کر ہمیشہ خود کو مضبوط رکھتا ہوں۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے لگا تھا وفا کی بات پر اس کی سانس ہی رک جائے گی۔ ابھی تو زندگی جینا شروع کی تھی اور وہ اس طرح خود کو خطرے میں ڈالنے والی باتیں کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کی مضبوطی بنوں گی، کبھی کمزوری نہیں بنوں گی۔ وہ پکا ارادہ کر کے ایبک کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچھے بچوں کی طرح بات مان گئی ہو، پھر کہتی ہو بچہ نہ بولوں۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر کچلتے ہوئے آنکھیں ونک کرتے ہوئے بولا تو وفا نے اس کی شرٹ پر سے ہاتھ کھینچ لی۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے کچھ لائی تھی۔ اس نے بیوی پر زور دیتے ہوئے بچے والی بات کو اگنور کرنا چاہا۔ اچھا، میری بیوی میرے لیے کیا لائی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے خفا سے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ بیگ سے مگ نکال کر اس تک آ گئی تھی۔ یہ دیکھیں۔ وہ مسٹر والا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا گئی۔ وفا، سیریسلی؟ میں ٹین ایج لڑکا ہوں جو تم مجھے اس طرح کے گفٹ دے رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کے گفٹس پر صرف ہنسی آ رہی تھی۔ ٹین ایج ہوں یا بڈھے، یوں مسٹر اینڈ مسز تو ہیں نا؟ وہ برا مانتے ہوئے جتا رہی تھی۔ وفا، مجھے لگتا ہے میں نے واقعی کسی بچی سے شادی کر لی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے مگ کو دائیں بائیں سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر دے دیں، آپ ہیں ہی نہیں میرے تحفے کے لائق۔ وہ ناراض ہوتی مگ ہاتھ سے چھینتی ہوئی رونی صورت لیے اس کی آوازوں کی پرواہ کیے بنا باہر نکل گئی۔ پاگل ہے پوری، یہ حرکتیں کرتا ہوا میں بہت اچھا لگوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹھوڑی کھجانے لگا۔ ڈنر ٹیبل پر وہ اس دفعہ مسکرا کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس نے نظریں اٹھا کر ایبک کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، اور بس یہاں اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا بس چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ بات تو وفا کے لیے بڑی تھی، کیونکہ اس کے گفٹ کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ وفا، لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ کھانے کے بعد اچانک ایبک نے پوچھ لیا۔ وفا نے گھوری دی اور بنا جواب دیے خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وفا، ایبک کچھ پوچھ رہا ہے؟ بلکہ شاباش، کمرے میں جاؤ اور تیار ہو کر شوہر کے ساتھ گھومو پھرو، ابھی وقت ہے، انجوائے کرو، پھر بچے ہو جائیں گے، زندگی مصروف ہو جائے گی۔ ان کے بچوں والی بات پر ایبک اور وفا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وفا کی پلکیں لرز کر حیا سے گر گئیں، جبکہ ایبک وفا کو دیکھتا رہا۔ وفا کمرے میں آتی کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ وہ پورچ سے گاڑی نکال کر اس کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے پر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ویسے تمہاری خالہ کہتی تو ٹھیک ہے، ایبک نے شرارت بھری نظر وفا پر ڈال کر کہا۔ اور آپ کی بھابھی کیا ٹھیک کہتی ہیں؟ وفا کو ابھی تھوڑی دیر پہلے والی بات بھول چکی تھی۔ یہی کہ بچے ہو جائیں گے تو ہم مصروف ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے مسرور سا تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے نہیں سوچی تھی۔ میں خود بچی ہوں، میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وفا نے دانت پیستے ہوئے اسے کچھ یاد دلایا تھا، حالانکہ حیا کی لالی چہرے پر واضح تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بچوں کے ساتھ بڑی بچی کو بھی پال لوں گا، 1 سال سے پال ہی رہا ہوں، ٹرینڈ بھی ہو گیا ہوں، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال لوں گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کہکا لگا گیا تھا۔ ایبک، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ نم آواز سے پوچھ رہی تھی۔ میں مذاق کہاں اڑا رہا ہوں، فیوچر کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ روک گیا تھا، کہیں وفا رونا ہی سٹارٹ نہ کر دے۔ آپ اتنے برے کیوں ہیں؟
وفا نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ تم بہت اچھی ہو، وہ دوبارہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ نے میرے تحفے کا بھی مذاق بنایا تھا، مجھ سے بات مت کریں۔ وہ یاد آنے پر دوبارہ خفا ہو گئی۔ تم اپنی اس بات پر قائم نہیں رہ سکتی وفا، جانے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں پکا کہہ رہی ہوں، آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ ونڈو کی جانب موڑے بیٹھ گئی تھی۔ ایبک نے گاڑی روک کر اسے کھینچا۔ اس کا ہاتھ ایبک کے کندھوں پر آ گیا۔ وہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا، اب بولو، کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ ساری باتیں اور دعوے مانو ذہن سے گم ہو چکے تھے۔ بے وقت مجھے محبت جتانے کی عادت ہے، کیا کروں؟ وہ واپس وفا کو ابھی والی بات یاد کروا کر خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا ذہن الجھانے لگا۔ ہمیں ہنی مون پلان کرنا چاہیے۔ وہ ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وفا سمجھ نہیں سکی۔ نہیں، ہمیں کچھ پلان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وفا کی جان جانے لگی۔ کیا بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچو گی؟ وہ وفا کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ آپ کے بچے ہیں، آپ سوچیں۔ حواس کام نہیں کر رہے تھے، جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھی۔ میرے اکیلے کے تھوڑی ہوں گے، تمہارے بھی ہوں گے۔ وہ نرمی سے گالوں کو سہلاتے جیسے ان کے گلابی پن کم کر رہا تھا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر آئے ہیں ایبک۔ وہ بند آنکھوں سے لمبی سانس بھر کر بولی۔ مجھے معلوم ہے وفا، پر کیا کروں؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے خود میں قید رکھوں۔ وہ بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ماتھا گال چوم کر پیچھے ہٹا۔ جگہ مناسب نہیں تھی، ورنہ اس کی منتشر دھڑکنوں کا شور سنتے ہوئے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اسے پاگل نہیں ہونا تھا، حواس قائم رکھنے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ لمحے میں سیدھی ہوتی سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ آئس کریم۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی خود پر قابو پا رہی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی حدت پر ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے دیکھ کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اب اس کا رخ آئس کریم پارلر کی جانب تھا۔ مہتاب۔ کافی دیر سے ایبک مہتاب کو آوازیں دیے جا رہا تھا، لیکن وہ گھر پر ہوتی تو کوئی جواب دیتی نا۔ چاروں ناچار وفا کو ہی اٹھ کر جانا پڑا۔ جی کہیے۔ وہ سر جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے اس کی غلام ہو۔ مہتاب کہاں ہے؟ سر تاثرات سے ایبک نے چینل سرچنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ پڑوس میں گئی ہے، آپ مجھے بتا دیں کوئی کام ہے؟ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑی تھی، گزشتہ شام والی اپنی حرکت جو نہیں بھولی تھی۔ چائے چاہیے تھی، براہ مہربانی آپ مت بنانے لگنا۔ وہ پہلے والی چائے کا ذائقہ یاد کرتے ہوئے اسے روک گیا۔ میں بنا دیتی ہوں، اس دن میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے بس۔ وہ کہتے ساتھ فوراً ہی کچن میں گھس چکی تھی۔ ایبک لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ چائے ہاتھ میں لیے اس کے سامنے میز پر رکھ کر سیدھی ہو گئی۔ کچھ چاہیے؟ وہ اسے یوں ہی جمے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں تو آپ چائے ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیونکہ آج اس نے چائے دل سے بنائی تھی، کریڈٹ تو بنتا تھا۔ اچھی ہے، مختصر جواب دے کر ایبک نے وفا کو ہٹانا چاہا۔ آپ کی ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ مزید سوال کرتی اس کے پاس ہی ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ لمبی سانس بھر کر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ ان کے پاس جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ ٹانگ پھیلائے اسے اب بیزار آنے لگا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، مہتاب گھر پر نہیں ہے، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ اسے وضاحت دیتی وہیں ٹکی رہی، شاید تھوڑی بہت دوستی ہی ہو جائے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نماز آپ پر بھی فرض ہے۔ اسے وہاں سے بھیجنے کی خاطر وہ فرائض یاد دلا رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں نے پڑھ لی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی تو ایبک نے نظریں گھمائیں۔ اچھا، پھر مہتاب کے پاس پڑوس میں چلی جاؤ۔ وہ اسے دور نہیں کر پا رہا تھا تو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر تم میرے پیچھے آئی تو سوچ لینا۔ وہ مزید ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، جا کر دیکھو کھانے میں کیا بنا ہے آج۔ وہ اس کے بولنے پر سر ہلاتے کچن میں آ گئی۔ ڈھکن ہٹا کر دیگچی میں جھانکا۔ چکن قورمہ بنا ہوا تھا۔ خوشبو سونگھ کر باہر آ گئی۔ وہ سمجھا تھا وفا سمجھ گئی ہوگی کہ اسے بات نہیں کرنی، لیکن وفا کے دوبارہ آنے پر وہ لب بھینچ گیا۔ چکن قورمہ بنایا خالہ جان نے۔ وہ مسکراتے ہوئے ابا کے کسی کام آنے پر اندر ہی اندر خوش تھی۔ وہ اسے دیکھ کر LED کی جانب توجہ مرکوز کیے اسے یہ اندیہ دینے لگا کہ اب جاؤ بھی یہاں سے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی منہ پھلائے خالہ کے کمرے میں چلی آئی۔ خالہ جان، وہ کتنے کھڑوس ہیں۔
وہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کون خڑوس ہے؟ وہ جینماز اٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، ایبک کی بات کر رہی ہو؟ وہ میرا پیارا بچہ ہے، خڑوس کہاں ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو ان کی آنکھوں میں ماؤ جیسی شفقت ایبک کے لیے تھی۔ ایسی شفقت نے کبھی وفا نے مہتاب کے لیے بھی نہیں دیکھی۔ خالہ جان، وہ اتنے پتھر کی کیوں ہیں؟ آپ سے اور مہتاب سے صحیح بات کرتے ہیں، میں ذرا کچھ بول لوں تو گھورتے رہتے ہیں۔ وہ اب رونی صورت بنا چکی تھی۔ وفا بیٹی، کیا بتاؤں، ایبک کے بابا کو ڈاکوؤں نے گولی مار دی تھی جب سے ایبک کے سر پر پولیس میں جانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بہت حساس تھا میرا بچہ، لیکن چھوٹی عمر میں بھابھی اور بھتیجی کی ذمہ داری نے اسے بہت سنجیدہ کر دیا ہے۔ میں کہتی ہوں شادی کر لے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی، لیکن مجال ہے جو میری ایک بات سن۔ ماں بھی کہتا ہے پھر مانتا بھی نہیں ہے۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی، پہلے جیسی شفقت آنکھوں میں اب بھی موجود تھی۔ ان کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ وفا کا پورا دھیان ایبک کے رشتے کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ تو ایبک ہی بتا سکتا ہے اسے اپنا پارٹنر کیسا چاہیے، البتہ میں جتنا جانتی ہوں میچور ہونا چاہیے جیسے ایبک ہے۔ وفا کو اپنا میچور ہونا دور دور تک کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اس کے ماں باپ نے اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر روتی تھی، ضد کرتی تھی، اور یہ سب ایبک کو پسند نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ہی حرکتوں پر کڑ کر رہ گئی۔ خالہ جان، وہ شادی کب کریں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی زبان ضرور لڑکھڑائی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے، میں نے بہت رشتے دکھائے ہیں، ایک سے ایک لڑکی بھی دکھائی ہے، مجال ہے جو اس نے کسی کو دیکھ لیا ہو یا یہی کہہ دیا ہو بھابھی آپ اپنی پسند کی لڑکی لیں۔ خالہ جان کو ایبک کی شادی نہ ہونے کا صدمہ ہی لگ چکا تھا۔ بھابھی، دروازہ ناک ہوا اور ایبک کی آواز آئی، آ جاؤ ایبک۔ وہ ان کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ بھابھی، کچھ گیسٹ آئے ہیں، آپ مل لیں اور ان کو باہر مت لائیے گا۔ وہ کچھ برہم سی نگاہ وفا پر ڈال کر بولا۔ ہیں، کیوں بھائی؟ وفا صدمے سے چیخ پڑی۔ وفا، یہیں بیٹھو، بھائی نے منع کیا ہے نا، باہر نہیں آؤ گی۔ اسے اب دوسرا صدمہ لگ چکا تھا، جسے وہ سیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ نے اسے بھائی کا درجہ دے دیا تھا۔ ایبک نے مسکرا کر اسے دیکھا جو صدمے سے گونگ تھی۔ میں آپ کو کبھی بھائی نہ بناؤں۔ خالہ سمجھی کہ وہ اس کے روڈ اور ڈانٹنے پر کہہ رہی ہیں۔ میں کون سا بہن بنانے میں دلچسپی رکھتا ہوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر مسکراہٹ روکے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جلدی اپنے خول میں سمٹ گیا۔ میں نے کہہ دیا باہر نہیں آؤ گی، مہتاب آئے تو اسے بھی روم میں ہی رکھنا۔ وہ وارن کرتے ہوئے چلا گیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد وارننگ کے باوجود باہر آ گئی تھی۔ ایک لڑکا اور 2 عورتیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے خالہ کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ایبک نے اسے دیکھ کر مٹھی بھینچ لی۔ کافی پیاری بچی ہے، آنٹی نے وفا کو دیکھتی ہوئی تعریف کی۔ جی۔ خالہ نے ایبک کو دیکھا، وہ اس کے باہر آ جانے پر کافی غصے میں بیٹھا تھا۔ یہ ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے اور ان کے گھر شراب پینا عام تھا۔ ان کا بیٹا بھی شرابی تھا جو اپنی عقابی نظروں سے وفا کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ مہتاب نے آتے ہوئے سلام کیا اور کمرے میں جانے لگی۔ اسے معلوم تھا چاچو کو ان مہمان کے سامنے اس کا بیٹھنا پسند نہیں تھا، لیکن وفا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ضرور ٹھٹکی تھی۔ ایبک نے اشارے سے مہتاب کو وفا کو وہاں سے ہٹانے کا کہا تو وہ بہانے سے اسے بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور اس نوجوان کا پسندیدہ نظارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیا یہ کہیں انگیجڈ ہیں؟ اس نوجوان نے براہ راست امینہ بیگم سے پوچھ لیا۔ نہیں، ابھی تو نہیں ہے، امینہ بیگم نے پریشانی سے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گھر والوں سے میرے لیے بات کریں۔ وہ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے خود بات کر رہا تھا، اپنے رشتے کی۔ ایبک کی آنکھیں سرخی جھلکانے لگی تھیں۔ لیکن وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اس کے گھر والے جلدی اس کی پسند پر تیار ہو جائیں گے۔ ایبک نے مٹھی بھینچے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں، وہ بھی بول رہا تھا، ایبک نے ٹوک دیا۔ تم کیا چاہتے ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھر کی عزت تمہارے گھر میں دینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے وفا سے بھی نمٹنا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ باہر آئی تھی۔ وفا اور مہتاب روم میں تھی۔ مہتاب، ذرا روم سے باہر جانا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھیں جب ایبک بنا دستک کیے کمرے میں چلا آیا۔ چاچو، سب ٹھیک ہے نا؟ مہتاب نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ وفا کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ ابھی جائیں کمرے سے، مجھے وفا سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی وفا کو دیکھنے لگی
جو آنکھوں میں خوف لیے اسے کہہ رہی تھی مہتاب مت جانا، تمہارے چاچو مجھے قتل کر دیں گے۔ مہتاب چلی گئی تو وہ اس کی جانب بڑھا۔ وفا نفی میں سر ہلاتی ہوئی سانس روکے ہوئی تھی۔ کیوں آئی تھی باہر میرے منع کرنے کے باوجود؟ وہ زور سے دیوار پر ہاتھ مارنے کے بعد دھاڑا۔ وفا لرز کر رہ گئی۔ سوری۔ وہ آنکھیں میچے ہوئے کانپ رہی تھی۔ تمہیں آئیڈیا ہے وہ لڑکا جس کے سامنے تم بیٹھی ہوئی تھی کیسے دیکھ رہا تھا؟ وہ دوبارہ پوچھ کر دھاڑا۔ اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ وہ لرز سے وہ زبان لبوں پر پھیر رہی تھی اور وضاحت دینے لگی۔ اگر اب کبھی میرے منع کرنے کے باوجود تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ کلائی مضبوطی سے تھام کر جھٹک گیا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے رونے لگی۔ بند کرو رونا دھونا۔ اگر کسی کو میری ڈانٹ کا بتایا اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تم غلطی نہیں کرتی تو میں اس طرح ریئیکٹ بھی نہیں کرتا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ بول رہی تھی۔ شٹ اپ، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں۔ وہ اس کے پاس آنے پر دوبارہ ہاتھ اٹھاتے روکتے ہوئے بولا۔ وفا شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کے سر کو گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چاچو آپ نے وفا کو اتنا کیوں ڈانٹا؟ مہتاب روحانسی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ سن چکی تھی، دروازے کے باہر تھے۔ میری بات نہیں سنتی ہے، اس لیے وہ میری ڈانٹ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھ کر بولا۔ چاچو وہ بہت حساس ہے، کل ہی ارادہ کر لے گی کہ اسے گھر جانا ہے۔ وہ ایبا کی جانب دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ نہیں جائے گی مہتاب جب تک مجھ سے اس وقت تک معافی نہیں مانگ لیتی، جب تک میں اسے یہ نہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھنا۔ وہ سنجیدگی سے وفا کو اتنا جانتا تھا، خود بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ آپ نہیں جانتے چاچو، وہ اپنی ماما کی ڈانٹ پر ہمیں روتے ہوئے کہتی ہے اس گھر میں اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، اسے وہاں سے لے جائیں۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا اگر جانے کا ارادہ کرے تو بتانا، میں روک لوں گا۔ وہ مہتاب کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وفا کو روکنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی امینہ بیگم کی آواز پر چلی گئی، جبکہ اسے وفا کو حوصلہ دینا تھا۔ اپنے چاچو کے لیے وفا کے منہ سے بہت سی برائی سننی تھی۔ ایبا کی ایک نظر کمرے کو دیکھتے ہوئے اپنے اشتعال کو کنٹرول کرتے وہاں سے ہٹ گیا۔ وفا کی اس حرکت نے اسے کافی غصہ دلایا تھا۔ وہ غصہ کرنے اور اس کے رونے کو اب سوچتے ہوئے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ڈنر ٹیبل پر خاموش تھی جبکہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ کتنی دیر تک روتی رہی ہے۔ خالہ کے پوچھنے پر آنکھ پر کیڑے نے کاٹ لیا کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن ایبک کو اب اپنا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔